الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. آج کلاس یا درس کے سلسلے میں چونکہ آپ سے فائنل کرنا باقی تھا، میری طرف سے تو میں نے شیخ صاحب سے مشورہ بھی کیا تھا اور یہ ارادہ بنا ہے کہ جب تک حافظ صاحب تشریف نہیں لاتے، جب تک وہ دوبارہ سے کلاسز کا آغاز نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ایک کتاب ہے مختصر سی چھوٹی سی اصول ثلاثہ کے نام سے، الاصول الثلاثہ، عربی زبان میں ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، تو ہم اس کا آغاز کر لیں گے۔ عربی والی کتاب سے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ اور اس میں عبارت وغیرہ بھی حل کر لیا کریں گے۔ تو آپ لوگوں کا مشورہ اس میں آنا باقی ہے، اگر آپ کی رائے اس کے موافق ہوگی تو انشاءاللہ اس کتاب کو ہم شروع کر لیں گے۔ جب تک حافظ صاحب تشریف نہیں لاتے انشاءاللہ وہ مکمل بھی ہو جائے گی۔ مختصر سی کتاب ہے اور مفید ہے۔ اس کے بعد جو بھی ٹائٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق ہم کر لیا کریں گے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے اب مشورہ دینا ہے کہ اصول ثلاثہ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ ہمارا اتفاق ہو جائے گا۔ باقی آج کی گفتگو میں گزشتہ جو ہمارا سبق جھوٹ کے حوالے سے درس چل رہا تھا اسی کو مکمل کرتے ہیں، کیونکہ کتاب موجود نہیں تھی سب کے پاس، تو میں نے گروپ میں PDF اس کی بھیج دی ہے، وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ جو ہمارا لغہ والا گروپ ہے اس میں PDF موجود ہے، میں نے بھیج دیا ہے، آپ وہاں سے اس کو پرنٹ کروا لیں، یا پھر اردو یا انگلش میں بھی اس کے ترجمے ملتے ہیں، وہ کوئی لینا چاہے تو فائدے کے لیے لے سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے، ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کتاب کو سیکھ جاتے ہیں، ہاں صرف اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو سی زبان آپ کو آسان لگتی ہے اس زبان میں اس کتاب کو لے لیں، لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جس زبان میں سیکھنا چاہتے ہیں نا وہی، مثال کے طور پہ اصل کتاب عربی میں ہے اور آپ عربی میں اس کو سیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ عربی والی کتاب ہی اپنے سامنے رکھیں، بلکہ کتاب ایسی ہونی چاہیے جس پہ زبر زیر بھی نہ لگی ہو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے یہاں زبر زیر کیسے پڑھنی ہے۔ تو بہرحال زیادہ مفید بات تو یہی ہے کہ آپ صرف عربی والی کتاب سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ دوسرے گروپ میں بھی اس کو شیئر کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اردو یا انگلش میں اس کو لینا چاہے تو وہ PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، معروف کتاب ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مختصر سی کتاب ہے اصول ثلاثہ کے نام سے۔ تو کتاب کے حوالے سے یہ گزارش تھی۔ اگر مزید کسی کا مشورہ ہے، کوئی بات ہے تو وہ درس کے آخر میں انشاءاللہ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنا مشورہ، اور اگر یہاں نہیں تو گروپ میں بھی بات کی جا سکتی ہے۔
تو آج ہم پھر اپنے اسی حساب کا سبق کی طرف جاتے ہیں کہ جھوٹ کے حوالے سے، جھوٹ کی سنگینی کے حوالے سے ہم نے جو باتیں کی تھی اس عنوان کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جھوٹ جو ہے بڑا سنگین جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں جھوٹ ایک انتہائی بری خصلت ہے۔ جی کل سے یہ انشاءاللہ شروع ہوگی، آج اسی سبق کو چلاتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جھوٹ کی اقسام کون کون سی ہیں۔ یعنی بسا اوقات ہم ایک جھوٹ کو جھوٹ سمجھ نہیں ہو رہے ہوتے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تو میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ ہر سچ بھی کہنا حق بات نہیں ہوتی، یعنی وہ تو ایک مستقل الگ سے موضوع ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے پھر کبھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں جھوٹ کے حوالے سے۔ تو جھوٹ کی جو اقسام ہیں وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، ویسے تو ایک مسلمان اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے ذمہ وہ بات کہے جو اللہ نے نہیں کہی، لیکن بسا اوقات عملی زندگی میں ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر کیسے باندھ رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی انسان سے کوئی بات ہو جاتی ہے، دین کے کسی مسئلے میں کوئی بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، تو ہم فوراً سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، حالانکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے کہا ہے یا نہیں کہا، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے وہ بات قرآن میں نہیں کہی ہوتی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کی قباحت کتنی ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا کتنا برا جرم ہے۔ ویسے تو کسی پہ بھی جھوٹ باندھنا، کسی بھی معاملے میں جھوٹ بولنا، چاہے کسی پہ نہ بھی بولا جائے، انسان خود ہی اپنی طرف سے جھوٹ بنا بنا کے بولتا رہے، اپنے بارے میں ہی بولے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جائے کہ انسان اللہ رب العالمین جو اصدق الصادقین ہے اس ذات کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہے اور اللہ پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، تو اس کی قباحت کا اندازہ آپ خود اپنے عقل و شعور سے لگا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے حوالے سے جو کچھ ہے اس میں سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آپ سورہ کہف ہر جمعے پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت یہ بھی آتی ہے، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فمن ازلم، کون بڑا ظالم ہے، کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس انسان سے، افترا علی اللہ کذبا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو انسان اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا وہ بھی ظالم ہے، جو رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، جو کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے وہ بھی ظالم ہے۔ لیکن ان تمام کے تمام ظالموں میں سے سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتا ہے جو اللہ نے نہیں کہی۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ بے شک اللہ پر جھوٹ وہ لوگ باندھتے ہیں، انما یفتری الکذب الذین، کہ بے شک جھوٹ باندھنے والے وہ لوگ ہیں، لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، واولئک هم الکاذبون، اور یہی جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، جو اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں۔ مومن کا شیوا نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا، کہ آپ دیکھیں یہ لوگ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفی بہ اثما مبینا، اور یہ ان کے بہت بڑا اور واضح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ کائنات میں اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے ذمے بغیر علم کے کوئی بات لگانا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟
جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میرے اور آپ پہ کوئی جھوٹ باندھے تو کل اس کو رسوائی اٹھانی پڑتی ہے. جب وہ جھوٹ لوگوں کے سامنے عیاں ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. سورہ یونس ہے، آیت نمبر 69. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ ناکام ترین لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اللہ کے ذمے کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، اللہ کے ذمے الزام تراشی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے. تو یہ انسان جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یہ اپنے آپ کو ناکام کر رہا ہے. ممکن ہے مناظرے میں وہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں منسوب کرے اور دوسرے کو نیچ دکھانے کی کوشش کر لے، لیکن یہ صرف کوشش کر سکتا ہے، باقی ناکامی اس کا مقدر بن چکی ہے. ممکن ہے کہ کسی کی نظر میں، میری اور آپ کی نظر میں وہ کامیاب ہو کہ وہ بڑا اچھا بول لیتا ہے، وہ تو کسی کو بات نہیں کرنے دیتا، وہ تو یہ ہے اور وہ ہے، مناظر اسلام ہے اور فلاں ہے. ہاں سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ناکام ترین انسان ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اور اللہ پر جھوٹ بولنے کی مختلف شکلیں ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، حالانکہ اللہ نے کسی کو شریک بنایا ہی نہیں ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ کے ذمہ جھوٹی بات منسوب کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی کوئی بات کہنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے. کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے یا جھوٹے دعویٰ کرنے والے کی تائید کرتا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دی نہیں ہے، نبوت دی نہیں ہے، اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے ذمہ. اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس فلاں چیز موجود ہے، تو یہ بھی اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ چیز نہیں دی اور وہ کہتا ہے مجھے دی ہوئی ہے. اسی طرح شریعت کے اندر کسی بات کو داخل کرنا، شریعت سازی کرنا اور بدعت کا ارتکاب کرنا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ بولنے کے مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دین نہیں بنایا، اور میں اور آپ اگر اس چیز کو دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اجر و ثواب کا باعث بنایا ہی نہیں ہے، اس کام کو نیکی کا باعث بنایا ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھیں کہ نہیں یہ بھی نیکی اور یہ بھی نیکی ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ نیکی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ کے مترادف ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اور پھر آیت کے آخر میں فرمایا اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یعنی وہ ظالم جو اللہ رب العالمین پہ الزام لگاتے ہیں، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو دور کر دینا. تو اس لیے جھوٹ جو ہے وہ انتہائی برا جرم ہے، انتہائی سنگین گناہ ہے، اور خاص طور پہ جب اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹ بولا جائے تو اس کی شناخت جو ہے وہ عام جھوٹ سے بہت بڑھ جاتی ہے. تو جھوٹ کی پہلی قسم کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے ذمے کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی یا اللہ نے جو کام نہیں کیا. جھوٹ کی دوسری قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ہے، اور یہ بھی ہمارے ہاں بہت ہے. یہ دو جھوٹ وہ ہیں نا جو دین کے نام پہ بولے جاتے ہیں.
ممکن ہے کوئی کسی کے ذمہ الزام لگائے تو اپنے کسی دنیاوی مقصد کے لیے، کسی حسد اور بغض کی وجہ سے، کسی نفرت کی وجہ سے، کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پہ جو جھوٹ باندھا جاتا ہے وہ جھوٹ دین کے نام پہ بولا جاتا ہے، اور وہ جھوٹ زیادہ سنگین ہے۔ تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا بھی عام لوگوں پہ جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ امام بخاری اور مسلم حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کذبا علی لیس ککذب علی احد، فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اوپر جھوٹ باندھنا یہ کسی اور کے اوپر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس جو آدمی مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ تو آج ہم اس بات سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے، ہر شخص اپنی رائے کو مسلط کرنے کے لیے، اپنی رائے کو دین ثابت کرنے کے لیے بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ٹی وی پروگرامز جو ہیں ان میں بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی خطرے کے سرے عام جھوٹ بولے جاتے ہیں، اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے جاتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے سن رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹی ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے قصے اور کہانیاں بنا کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں کہ اللہ امان والحفیظ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، امام طبرانی اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی نبیہ او علی عینیہ او علی والدیہ لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا یا اللہ تعالی پہ جھوٹ باندھا یا والدین پہ جھوٹ باندھا، لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جی السلام علیکم، اب آ رہی ہے میری آواز؟ چلے اللہ کرے کہ بالکل ٹھیک ہو جائے۔ تو میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی نبیہ، جس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا، او علی عینیہ، یا اپنی آنکھوں پر جھوٹ باندھا، مطلب اس نے جھوٹا خواب بیان کیا، او علی والدیہ، یا اس نے اپنے والدین پہ جھوٹ باندھا، لم یرح رائحۃ الجنہ، ایسا انسان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، ایسے انسان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اسی طرح امام بخاری اور امام مسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، کہ میرے اوپر جھوٹ نہ باندھنا، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ اور اب اس بات کو ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ جھوٹ کی سنگین ترین قسمیں ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ وہ بات نہ کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، بے شک کان، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے سوال ہونے والا ہے۔ تو انسان کے کانوں سے بھی سوال ہوگا، اس کی آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، اس کے دل سے بھی سوال ہوگا، اور اس کے ہر عضو سے سوال ہونے والا ہے، اور پوچھا جانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی تھی اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی ہیں یا
اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا۔ اب ایک یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان خود تو جھوٹ نہیں بنا رہا ہوتا، لیکن وہ کسی کی طرف سے آنے والا میسج، کسی کی طرف سے آنے والی پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے بغیر تحقیق کے، تو ایسے انسان کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پہ اس نے پوسٹ پڑھی، بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی طرف منسوب تھی، اور نیچے صحیح بخاری صحیح مسلم کا نام لکھا ہوا تھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ حوالہ نہیں دیا جاتا تھا، بخاری مسلم کتاب کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، صرف یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسے ایسے آپ نے فرمایا یا آپ نے ایسے ایسے کیا، اور ہوتا وہ جھوٹ تھا۔ اب جب اس سے منع کیا گیا کہ نہیں، اللہ کے رسول کی بات بغیر کسی حوالے کے نہیں کر سکتے، تو پھر لوگوں نے جھوٹ موٹنے، یعنی حدیث یا تو وہ حدیث کی کسی کتاب میں ہوتی ہے اور ضعیف ہوتی ہے، یا پھر ہوتی ہی نہیں اور اس کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے بخاری حدیث نمبر فلاں، مسلم حدیث نمبر فلاں، حالانکہ وہ بخاری اور مسلم میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے جو میسیجز آتے ہیں، اس طرح کی جو پوسٹیں آتی ہیں، اس کے انسان کو تحقیق کر لینی چاہیے اور چیک کرنے کے بعد ان کو آگے شیئر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کو پتا ہے کہ کسی ایسے پلیٹ فارم سے وہ شیئر ہوئی ہے یا اس پہ اس کا مونوگرام موجود ہے کسی ایسے پلیٹ فارم کا کہ جو صحیح اور ضعیف کی تمیز کرتے ہیں اور جن کے حوالہ جات جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، اتھینٹک بات ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کو اگر ان پہ اعتماد ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے صرف سنی سنائی بات ہے اور آپ کو اچھی لگ گئی اور آپ نے وہ حدیث کے نام پہ، دین کے نام پہ شیئر کر دی، تو یہ بھیجنے والا بھی اور میں اور آپ بھی اگر تحقیق کے بغیر اس کو شیئر کرتے ہیں تو ہم بھی برابر کے اس جرم میں شریک ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر بن سمرہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جس نے مجھ سے کوئی ایسی حدیث بیان کی کہ جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت بات ہے، لیکن اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے، یہ جانتے ہوئے بھی وہ اگر کسی کو بیان کرتا ہے اور وہ حدیث سناتا ہے، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو یہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یعنی ایک جھوٹا وہ تھا جس نے یہ بات سوچی اور پھر اس کو لکھا، دوسرا جھوٹا وہ تھا جس نے اس کی طرف بھیجا اس کو، اور یہ اب تیسرا جھوٹا ہے کہ جو کسی کو آگے بھیج رہا ہے یا اسی سلسلے کا جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے۔ تو اس لیے نہ تو جھوٹی بات اللہ کے رسول کی طرف کوئی سوچ کے منسوخ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی جھوٹی اور من گھڑت اور موضوع حدیث بیان کر سکتا ہے، اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہے، اور اس کے لیے بھی وہی وعید ہے جو جھوٹی بات کو لکھنے والے کے لیے وعید ہے۔ اب اللہ کے رسول پہ یا اللہ پہ جھوٹ کیوں باندھا جاتا ہے؟ یا تو کسی کام کی ترغیب کی غرض سے، کسی عمل کی ترغیب دلاتے ہوئے، پتہ بھی ہے کہ حدیث جھوٹی ہے لیکن پھر بھی سنا دیتے ہیں، یا پھر اپنے مذہب اور مسلک کی تائید کے لیے، اس کی مدد اور نصرت کے لیے کہ وہ اس حدیث میں جو بے شک موضوع ہو، ضعیف ہو، اس کے مسلک کی تائید ہوتی ہے تو اس لیے بیان کر دیتے ہیں، یا پھر اسلام کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں طعنہ زنی کرتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، یا جن لوگوں کو بادشاہوں کے قرب کا شوق ہوتا ہے، وہ بادشاہوں کے قریب ہونے کے لیے ان کے فضائل میں حدیثیں لڑتے ہیں، یا مال و دولت کمانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، یا اسی طرح عزت و شہرت اور اپنی واہ کروانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے اسپیکر ایسے بھی ہیں کہ جن کو پتا ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس لیے بیان کر دیتے ہیں کہ ہے بڑی مزدار، لوگ سن کے بڑے خوش ہوں گے، مزہ بڑا آئے گا انہیں، تو اس لیے وہ اس طرح کی جھوٹی باتیں بھی اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتیں وہ ہیں جس سے ایک مسلمان کو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں
تو والے کو اپنے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں سے بچانا چاہیے، اور صحیح دین جو قرآن سے ملتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ملتا ہے، اسی کو سیکھنا بھی چاہیے اور اسی کو دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے۔ تو جھوٹ کی یہ دو جو سنگین ترین قسمیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے جھوٹ کی تیسری قسم کی طرف۔ جھوٹ کی تیسری قسم یہ ہے کہ جھوٹا خواب بیان کیا جائے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، میں نے جی فلاں جو مر گیا تھا نا، فلاں جو آپ کا رشتے دار فوت ہوا، میں نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، وہ ایسے ایسے تھا، یا گھر والوں کو ڈرانے کے لیے، اسے کچھ حاصل کرنے کے لیے، یا پھر گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کہ وہ کہیں گے واہ 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 حاجی صاحب کیا بات ہے، انہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے، ہمارے رشتے دار کو دیکھا ہے، اور انہیں تسلی دینے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے جھوٹے خواب جو ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جھوٹے خواب یہاں تک بیان کیے جاتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کرتے، آپ کے ذمے بھی جھوٹ منسوخ کیا جاتا ہے، اور اپنے خواب بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول خواب میں آئے اور یہ ہوا اور وہ ہوا، مدینے کے بزرگوں کو خواب آیا اور فلاں جگہ کی بزرگنی کو خواب آیا، اور فلاں جگہ کے پیر صاحب کو خواب آیا، اور فلاں جگہ کے مولوی صاحب کو خواب آیا۔ اس طرح کی جھوٹی باتیں، خواب کسی کے بارے میں بھی اگر جھوٹا بیان کیا جا رہا ہے، اپنے بارے میں بھی اگر انسان جھوٹی بات منسوخ کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا، ہمیں تو اس نے خواب نہیں دیکھا، تو بہت بڑا جرم ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہا جائے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ نے سنا ہوگا وہ جو ہمارے ہاں شیخ الاسلام کہلانے والے جو ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، انہوں نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے خواب کے نام پہ، کہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے اور مجھ سے خرچہ مانگا اور یہ ہوا اور وہ ہوا، ایسی ایسی باتیں جو انسان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، اور انہوں نے چندہ وصول کرنے کے لیے لوگوں سے اس طرح کا جھوٹ جو ہے اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کیا۔ بہرحال وہ جانے اور ان کا معاملہ اور ان کا عمل جانے، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جھوٹا خواب بیان کرنے کے حوالے سے امام بخاری سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افر الفرا ان یری عینیہ ما لم تر، کہ جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں کو وہ دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھا، اپنی آنکھ کے ذمے وہ بات لگائے جو آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے، وہ خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور اپنی طرف سے بنا کے اس کو بیان کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکبر الفرا، یہ جھوٹوں میں بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تحلم بحلم لم یرہ، جس نے کوئی ایسا خواب بیان کیا جو اس نے نہیں دیکھا، کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، کہ اسے قیامت والے دن اس بات کا مکلف کیا جائے گا کہ وہ دو جو کے دانوں کے درمیان گرا لے گا، یعنی جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے، جس نے خواب دیکھا نہیں اور وہ خواب بیان کر رہا ہے، قیامت والے دن اسے مکلف کیا جائے گا، اسے حکم دیا جائے گا کہ دو جو کے دانوں کے درمیان گرا لگاؤ۔ اب جو کے دانوں کے درمیان کوئی گرا لگا سکتا ہے؟ وَلَن يَفْعَلَ، اور ہرگز وہ ایسا نہیں کر سکے گا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ ایسا کر نہیں سکے گا، لیکن اسے حکم دیا جائے گا، مکلف کیا جائے گا کہ یہ کام کرو، کیونکہ اس نے اپنے ذمے وہ کام لگایا، یعنی وہ خواب اپنی طرف منسوخ کیا جو اس نے دیکھا نہیں ہے، جو اللہ نے اسے دکھایا نہیں ہے اور وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے۔ تو جھوٹ کی تیسری قسم جھوٹا خواب بیان کرنا، تو چاہے کسی کے حوالے سے بھی ہو۔ چوتھا جو جھوٹ کی چوتھی قسم ہے وہ ہے اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا، اپنے قبیلے کو چھوڑ کے کسی اور قبیلے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، اپنے باپ کو اپنے والد کو چھوڑ کے
کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ جھوٹ کی چوتھی قسم ہے۔ اس کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفرا ان يدعي الرجل الى غیر ابیہ، کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ انسان اپنی نسبت اس کی طرف کرے جو اس کا باپ نہیں، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ویسے تو خوشی سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا باپ یہ نہیں ہے وہ ہے، لیکن بسا اوقات لوگ روپے پیسے کی لالچ میں آ کے، کسی نوکری چاکری کے لالچ میں آ کے اپنے باپ بدلتے ہیں، اور ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنے کے لیے باپ کوئی اور ہے، لیکن کسی اور کے بیٹے بن کے اس کی جنسیت جو ہے وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح معمولی سے کسی نوکری کے اصول کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی ہو اور اس کا باپ بیچارہ غریب غربا ہو تو وہ پھر اپنے باپ کی طرف اپنی نسبت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور ایسے بہت سارے واقعات سامنے آئے ہیں کہ جب بیٹا اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ دیا، عزت دولت دی، اور ایسے لوگوں میں بیٹھنے لگ گیا جو اس کی نظر میں عزت والے تھے، تو جب باپ بیچارہ پھٹے کپڑوں کے ساتھ ان پڑھ اور اس کے سٹیٹس کا جو نہیں ہے اس کے سامنے آیا تو اس نے تو انکار کر دیا۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بیٹے نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ تو میرا باپ تو نہیں ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا بندہ ہے، بس مانگنے والا ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ تو اس طرح کی جو حرکتیں ہیں اللہ رب العالمین کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، یعنی اپنے باپ کو اس نے باپ نہیں کہا، کسی اور کو اپنا باپ کہہ دیا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اور اس پہ تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول کرتے ہیں نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول کی جاتی ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی نسبت ہو۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈراموں میں اور فلموں میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں بھی کسی جگہ کسی کو باپ بنا دیا جاتا ہے، کسی جگہ کسی کو باپ بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے حقیقی اور اصلی باپ کو جو ہے وہ اس کی طرف نسبت نہیں کی جاتی، دوسرے لوگوں کو بطور باپ شو کیا جاتا ہے۔ تو یہ انتہائی لعنت کا کام ہے، اللہ رب العالمین کے غضب اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم، کہ اپنے آباء و اجداد سے بے رغبت نہ ہو، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبتیں نہ کرو، اپنے باپ کی نسبتوں کو نہ بدلو۔ فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، جو اپنے باپ سے بے رغبت ہو گیا، یعنی اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کیا، کسی اور کی طرف منسوب کیا، فقد کفر، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو اس لیے جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی وجہ سے، تو انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا یہ لعنت والا کام ہے اور یہ کفر ہے۔ اور بسا اوقات نسبت کس حوالے سے بدل دی جاتی ہے، قبیلہ تو کوئی اور ہے لیکن نسبت کسی اور قبیلے کی طرف کر رہے ہیں۔ قبیلہ تو مثال کے طور پہ کسی کا کوئی چودھری ہے، لیکن نسبت جو ہے وہ خان بن رہے ہیں، کوئی اور بن رہے ہیں۔ تو اپنے قبیلے کی نسبت کو بدلنا بھی باپ کو بدلنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے نہ اپنے قبیلے کی نسبت کو بدلا جا سکتا ہے، نہ اپنے باپ کی نسبت کو بدلا جا سکتا ہے۔
جو انسان بدلتا ہے کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عیب سے بچنے کے لیے، ایسے انسان پہ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ جھوٹ کی پانچویں قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ ملنے کے باوجود، کسی چیز کے پاس نہ ہونے کے باوجود اس کے ملنے کا دعویٰ کرنا۔ کوئی چیز میرے اور آپ کے پاس ہے نہیں ہے، لیکن ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کے پاس گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرا اپنا گھر ہے۔ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، اب کسی اور کی گاڑی دکھا کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے۔ کسی کے پاس موبائل نہیں ہے مثال کے طور پہ، لیکن کسی اور کا موبائل پکڑ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا موبائل ہے۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اس طرح کی دعوے کرتا ہے، جھوٹے دعوے کرتا ہے، تو یہ جھوٹ کی ایک سنگین قسم ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ان لی ذرۃ، کہ اللہ کے رسول میری ایک سوکن ہے، فہل علیک جناح ان تشبعت من زوجی من غیر الذی یعطینی، میری ایک سوکن ہے، کیا میرے اوپر کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اگر میں اس سوکن کے سامنے یہ پیش کروں، یہ بیان کروں کہ میرے خاوند نے مجھے یہ دیا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو امیر ظاہر کروں اور جو چیزیں مجھے میرے خاوند نے نہیں دی میں ان کی بھی نسبت خاوند کی طرف کروں کہ یہ مجھے میرے خاوند نے دی ہیں، اپنی سوکن کو جلانے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میرا خاوند تو میرا بڑا خیال رکھتا ہے، حالانکہ اس نے میرا وہ خیال رکھا نہیں ہوتا، مجھے اتنا دیا نہیں ہوتا، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتشبع بما لم یعط کلابس ثوبی زور، کہ جس آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جس کو کوئی چیز کسی نے دی نہیں، لیکن وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھے فلاں نے یہ چیز دی ہے، تو وہ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے کے مترادف ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے جھوٹا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس چیز کی بھی اجازت نہیں ہے کہ انسان ان چیزوں کا دعویٰ کرتا رہے جو اس کے پاس ہے نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یحبون ان یحمدوا، یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، اس پہ جو انہوں نے کیا نہیں ہے، جو انہوں نے کیا نہیں ہے، جو ان کے پاس ہے نہیں ہے، جو وہ صلاحیت نہیں رکھتے، لیکن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہم فلاں ہیں۔ تو ہم کے چکر میں اگر کوئی کسی کو اپنے جھوٹے فضائل بیان کرتا ہے یا جھوٹی جو ہے وہ پارسائی بیان کرتا ہے یا جھوٹی مالداری بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا انسان جھوٹے لباس پہننے کے مترادف ہے کہ اس نے جھوٹا لباس پہنا ہوا۔ تو نہ ملنے کے باوجود حاصل ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک قسم جو ہے وہ تہمت لگانا بھی ہے، اور یہ سب کے ہاں واضح ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو۔ تہمت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بدگمانی سے ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، حالانکہ اس نے وہ کام کیا نہیں ہوتا، اس نے وہ جرم کیا نہیں ہوتا، لیکن میں اور آپ اس کے بارے میں یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ہے برا آدمی، اس نے یہ جرم کیا ہوگا، اس نے یہ غلطی کی ہوگی۔ ایاکم والظن، اللہ کے رسول نے فرمایا بدگمانی سے بچو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تو بدگمانی جو ہے یہ جھوٹ ہے اور سب سے جھوٹی بات ہے کہ انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، فرمایا کہ ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان وہ گناہ ہیں، اور وہ بعض گمان کون سے گناہ ہیں؟ جو بدگمانی پہ مبنی ہے۔ اگر اچھا گمان کسی کے بارے میں رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بدگمانی رکھتے ہیں کسی کے بارے میں ذہن میں تو یہ ان بعض الظن اثم گناہ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی ایک اور قسم یہ ہے کہ مال کی خاطر جھوٹی قسم اٹھانا، مال حاصل کرنے کے لیے یا اپنا کوئی کاروبار کرنے کے لیے، کسی چیز کو بیچنے کے لیے یا کسی چیز کو خریدنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعے سے ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، فرمایا کہ ان کے لیے قیامت والے دن کوئی بدلہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ولا ينظر الیہم، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ کتنے؟ کس کے لیے؟ جو اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کے بدلے میں تھوڑا سا سودا وصول کرتے ہیں، تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کیا؟ نمبر 1، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں۔ نمبر 4، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ نمبر 5، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ 5 قسم کی وعیدیں ایسے انسان کے لیے ہیں جو جھوٹ بول کر اپنی کوئی چیز فروخت کرتا ہے، یا جھوٹ بول کر لوگوں سے کوئی مفاد حاصل کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی آیت اور کسی حکم پہ اس کے غلط بیان کے ساتھ دنیاوی کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے یا عزت و مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اتنی ساری وعیدیں ہیں۔ اسی طرح امام مسلم سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار، کہ جس انسان نے جھوٹی قسم اٹھا کے کسی مسلمان کے مال کو حاصل کیا، کسی مسلمان کا کوئی حق اس نے دبا لیا اپنی جھوٹی قسم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر دیا، وحرم اللہ علیہ الجنہ، اور اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ فقال رجل، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشاد فرما رہے تھے تو ایک آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو، اگر کوئی انسان کوئی چھوٹی سی چیز حاصل کر لیتا ہے اگر اس طرح سے کسی سے، تو کیا وہ بھی اس پہ عید میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكَ، اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک لکڑی کیوں نہ ہو، ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، پیلو کے درخت کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ مسواک بھی جھوٹی قسم اٹھا کے غلط بیانی کر کے وہ کسی سے حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر دیا ہے اور جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور یہ حدیث کوئی میری اور آپ کی برائی نہیں ہے، امام مسلم نے اس کو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اتنی سخت وعید ہے، آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تاکہ بڑی بڑی چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتے، لاکھوں کروڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، اے جہان اچھا اگلا کیا لکھا، تو اس جہان میں مزے لوٹ لو، آگے والا کس نے دیکھا ہے، وہ آیا تو دیکھا جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا معاملہ کرتا ہے اس کے معاملات انتہائی سنگین، اس لیے اس کو اس طرح کی جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنی چیز فروخت کرنے یا بیچیں
یا جھوٹی قسم اٹھا کر کسی کے مال کو حاصل کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے. اور جھوٹی قسم مال میں یا خریدتے ہوئے اٹھائی جا سکتی ہے یا بیچتے ہوئے کہ اللہ کی قسم کی اتنی کی بک رہی تھی میں نے نہیں دی. وہ کہتا ہے یار یہ تو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے چلے میں اس سے اتنے کی دے دیتا ہوں. یا پھر کہے گا کہ اللہ کی قسم یہ میں نے اتنے کی خریدی ہے حالانکہ اتنے کی خریدی نہیں ہوتی. یا پھر قسم اٹھاتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے حالانکہ اس میں عیب. یا پھر وہ ہوتی ہی کسی دوسرے کی چیز ہے یہ لیکن یہ قسم اٹھا کے کہ اللہ کی قسم کی چیز میری ہے اپنی کر لیتا ہے. تو ایسی اپنی وہ نہیں جاتی لیکن دنیا کے قانون میں وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. اسی طرح امام مسلم اور امام بخاری سیدنا حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا کہ خرید و فروخت کرنے والے جو ہیں وہ انہیں اختیار ہوتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے. فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما اگر وہ دونوں سچ کہیں اور جو عیب ہے جو کمی جیسی چیز ہے اس کو بیان کرتے ہیں تو ان کی بیع میں ان کے اس معاملے میں برکت دی جاتی ہے. وَإِكَّذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا اگر جھوٹ بولیں اور عیب کو چھپائیں تو پھر اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. پھر ایسی چیز میں برکت نہیں رہتی. اور اسی طرح امام مسلم سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم. 3 قسم کے لوگ ہیں وہ ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو بھی نہیں کریں گے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں انہیں گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ابو ذر کہتے ہیں خوابوا وخسروا من یا رسول اللہ کہ وہ لوگ ہلاک ہو جائیں برباد ہو جائیں اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں. آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ فرمائے. فرمایا المسبل اپنی چادر اپنے کپڑے اپنی شلوار اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. پہلا وہ مجرم ہے جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. دوسرے نمبر پہ بل منان احسان جتلانے والا جو کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس کا احسان جتلاتا رہتا ہے اسے یاد کراتا رہتا ہے. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب اور تیسرا وہ بدبخت ہے جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال فروخت کرتا ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے لیے 4 قسم کے عذاب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے پاک نہیں کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ معاملہ جو ہے انتہائی سنگین ہے. ہم بس اوقات چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پہ قسمیں اٹھا کے فروخت کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں. تو اگر انسان کو سچی قسم بھی اٹھانی پڑ جائے نا چھوٹے چھوٹے مال اور اس طرح کی چیزوں پہ تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ قسم نہ اٹھائے اور وہ مال یہی سمجھے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا فرمائیں گے. جھوٹی قسم اٹھا کے مال حاصل کرنا یہ تو انتہائی سنگین جو ہے جرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اسی طرح جھوٹ کی قسم یہ بھی ہے کہ مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اور یہ جو جھوٹ کی قسم ہے نا اس سے بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے. لوگ اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں بڑے نعرہ بازی اور ہلہ بازی ہوتی ہے حالانکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح الكذب في جد ولا هزل کہ جھوٹ نہ ہی سنجیدگی میں جائز ہے نہ ہی مذاق میں جائز ہے. کسی کو ہنسانے کے لیے خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ مسند احمد کی روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب من المزاحه ويترك المراءه ان كان صادقا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا
یہاں تک کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے اور وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے، اگرچہ وہ سچائی کیوں نہ ہو، یعنی وہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو، وہ جب تک جھگڑا کرنا نہ چھوڑ دے مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ آپ نے فرمایا اس انسان کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے مزاح میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں لوگوں کی خوشی ناخوشی کی نہیں، اللہ کی خوشی کی پرواہ کرنی چاہیے کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں اور کس بات سے ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ اور جن لوگوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان کے ساتھ جھوٹ بولنا، ہم شاید اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ بچے کو کوئی کام کہنا ہے تو جھوٹ میں کہہ دیتے ہیں یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ دوں گا، لیکن دیتے نہیں۔ یا اس نے کوئی بات پوچھی اور وہ غلط بتا دی، یا اسی طرح کسی غریب آدمی نے، کسی خادم نے، کسی جس کو ہماری نظروں میں جو حقیر یا کمزور ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں وہ کتنا عظیم ہو، ہماری نظر میں جو کمزور ہوتا ہے نا، ہم اس کے ساتھ جھوٹ بولنے کو شاید جھوٹ نہیں سمجھتے۔ یاد رکھیے، بچے کے ساتھ، خادم کے ساتھ، خدمت گزار کے ساتھ، یا کوئی ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ جھوٹ بول دینا، یہ جو ہے جھوٹ کی انتہائی سنگین قسم ہے۔ یہ بھی امام احمد اور امام ابو داؤد سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، جس میں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے، تو میری والدہ نے مجھے پکارا، میں چھوٹا تھا کہ آؤ تمہیں اوپر فلاں چیز دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ چیز دینی ہے؟ تو میری والدہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ چیز دینی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تفعلی کتبت علیک کذبا، اگر تم نے یہ چیز نہ دینی ہو، اگر تم یہ کام نہ کرو تو تمہارے اوپر جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ تو آج ہم بچوں کو کسی کام پہ منانے کے لیے یا کسی کام سے روکنے کے لیے کہہ دیتے ہیں یہ کام کرو گے تو تمہیں چیز ہی دوں گا، یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، لیکن وہ کام اس سے کرواتے ہیں یا اسے راضی کر لیتے ہیں لیکن اسے دیتے نہیں ہیں، یا میرے پاس آؤ تمہیں فلاں چیز دوں، اور پھر اس کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور اس کو وہ چیز نہیں دیتے۔ تو یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے۔ اس طرح سے حتیٰ کہ بکریوں کے سامنے، بکریاں ہیں نا کسی کے پاس جانور ہیں، ان کو دور سے آپ چارہ دکھا کے بلائیں، جب قریب آئے تو چارہ سائڈ پہ رکھ دیں اور ان کو پکڑ کے باندھ دیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، تو انسانوں کے ساتھ جھوٹ کیسے پھر جائز ہو سکتا ہے؟ اب اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آخری بات اور جھوٹ کی آخری قسم اپنی گفتگو میں، ویسے تو بہت ساری اور بھی قسمیں ہیں لیکن ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے۔ یہ قسمیں ساری اس لیے ہم نے گنی ہیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں۔ مثال کے طور پہ کبھی مزاح میں جھوٹ سامنے آئے تو انسان کو یاد ہے نہیں، مزاح میں تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کبھی تجارت کے معاملے میں ہو تو ذہن میں آئے کہ نہیں، تجارت میں تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جھوٹا خواب کوئی بیان کرے، کوئی نسبت بدلے، کوئی نہ ملنے کے باوجود ملنے کا دعویٰ کرے، تو اس طرح کی چیزوں میں انسان کو یاد آ جائے کہ یہ تو جھوٹ کی قسمیں ہیں اور میں نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ میں مومن ہوں، اور مومن کے دل میں ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو جھوٹ کی آخری قسم بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات لوگوں کو بیان کر دینا، ہر سنی سنائی بات
میں نے یہ سنا ہے. تو ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بیان کرنا یہ بھی جھوٹ کی قسم ہے. امام مسلم سے جتنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی. کفا بالمرء کذبا, آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے ان یحدث بكل ما سمع, کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر کے دوسروں کو بتا دے کہ میں نے آج یہ سنا ہے, میں نے یہ سنا ہے, میں نے وہ فلاں یہ کہہ رہا تھا, فلاں نے یہ کہا ہے, میں نے کسی سے سنا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنے والا وہ بھی جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے. تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو سنا دے اور بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے. تو اس لیے ہر سنی سنائی بات سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ہاں, خود اگر اس نے سن بھی لی ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی جھوٹی باتیں اور فضول جن کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہوتا ہے, ایسی باتیں سننی بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر سن لی ہیں تو پھر کسی کو سنانے کی اجازت نہیں ہے بغیر تحقیق کے. ہمارے یہاں بات سنتے پوری بات میں ہے, پہلے بتا دو. بس اوقات ہمارے پاس میسج پڑھتا پوچھتا ہے اچھا میں نے تو بتا دیا. فتبین, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو ہر سنی سنائی بات نہیں کرو بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو کسی کے بارے میں بات ہو یا اپنے بارے میں بات ہو, سنی سنائی بات آگے نہیں کرنی چاہیے. تحقیق کر کے اگر وہ بات آگے بیان کرنے کا کوئی مقصد ہے, کوئی فائدہ ہے تو بیان کی جائے. اگر اس کا فائدہ نہیں ہے تو تحقیق کے بعد بھی اس کو آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو بات ہے, حکم تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ بھائی جا تم فاسق, لیکن پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ فلاں سچا آدمی ہے, تو پھر سچے آدمی کی بات کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ فاسق ہے یا مومن ہے, تو اس کی بات کی تحقیق کرنی چاہیے. ہاں, اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ نہیں یہ فاسق نہیں ہے, یہ سچا ہے, تو پھر اس کی بات آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں, اس کو آگے بیان کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ مشائخ سے درس سنتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, اور ان کو اب آپ یہ تو نہیں کرتے کہ ہر ان کا مسئلہ, آج ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں, آپ نے ہر حدیث جا کے تھوڑی دیکھنی ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بخاری اور مسلم کے نام تو نہیں, یہ ہے بھی وہاں یا نہیں ہے. لیکن جہاں آپ کو شبہ ہوگا وہاں آپ تحقیق کریں گے. اور میں ویسے بسا اوقات اس بات پہ تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ لگاتار ہی اتنی حدیثیں وہی, حالانکہ بسا اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ بہت زیادہ وضاحت ہو سکتی ہے, بلکہ ایک ہی حدیث پہ اگر پورا درس بھی کیا جائے تو ہو سکتا ہے. لیکن پھر میرے ذہن میں یہی چیز آتی ہے کہ میری باتیں یا میری سمجھ وہ کتنی ناقص ہے. اس کی بجائے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا قرآن مجید کی آیات زیادہ پڑھیں گے تو ممکن ہے کسی کو اس میں خشکی سی نظر تو آئے کہ یہ تو بڑا خشک سا درس ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے لیے اس میں خیال رکھی ہو کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیں, پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات پڑھیں اور سنیں. شاید اس میں ہمارے لیے زیادہ خیر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. باقی جو ہم نے کہا ہے سنا ہے اس میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے, اور جو صحیح بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوئی ہے, اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.